اخلاقیات جماعت دہم باب نمبر 3 سبق نمبر 2 تفصیلی سوال نمبر 2 ہے مثالوں سے وضاحت کریں کہ رحم اور درد مندی انسانی زندگی کے لیے اہم ہے۔ جواب ہے اس کا رحم دلی اور درد مندی انسانی زندگی کے لیے اہم۔ رحم دلی ایسی اخلاقی قدر ہے جسے دنیا بھر میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور تمام مذاہب اسے اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ رحم اور درد مندی انسانی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم درجہ ذیل مثالیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام میں رحم دلی کا جذبہ۔ یہ پہلی ہیڈنگ ہے۔ اسلام دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب ہے۔ اس مذہب میں جانوروں سے بھی ان کی طاقت سے زیادہ کام لینے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، یعنی منع کیا گیا ہے، اور رحم دلی کا ایک جذبہ یہ ہے کہ جانوروں کو بھی آپس میں لڑانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے بدھ مت اور جین مت مذاہب میں رحم دلی۔ بدھ مت میں خدا کا کوئی تصور نہیں، لیکن بدھ مت اور جین مت جیسے مذاہب میں کیڑے مکوڑوں کا مارنا بھی منع کیا گیا ہے۔ جین مت کے بھکشو تو جسم پر چڑھنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں مارتے، بلکہ ان کے ہاں جانوروں کے لیے علاج گاہیں بنائی جاتی ہیں۔ اگلی ہے ہائڈنگ پرندوں پر رحم دلی۔ رحم دلی کا ایک جذبہ ہمیں اس انسان میں بھی نظر آتا ہے جو چڑیا کے ایک بچے کو جو گھونسلے سے گر جاتا ہے، اس بچے کی ماں چڑیا اسے اٹھانے کی سرتوڑ کوشش کرتی ہے۔ اسے دیکھ کر دلی ہمدردی اور رحم دلی کے جذبے سے چڑیا کے بچے کو اٹھا کر دوبارہ گھونسلے میں رکھ دیتا ہے۔ اگلی ہے جانوروں پر رحم دلی۔ ایک شکاری ہرنی کے بچے کو اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگتا ہے۔ ہرنی یہ منظر دیکھ کر بےتاب ہو جاتی ہے اور شکاری کے پیچھے دوڑتی ہے۔ یہ دیکھ کر شکاری کا دل پھسیٹ جاتا ہے اور ہرنی کی ماں کی دردناک چیخ جو وہ اپنے بچے کے بچھڑنے کے دکھ میں مارتی ہے سن کر شکاری ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جذبہ رحم دلی اور ہمدردی کا عکاس ہے۔ اگلی ہے خواتین میں رحم دلی اور درد مندی کا جذبہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خواتین میں مردوں کی نسبت درد مندی اور رحم دلی کا جذبہ زیادہ موجود ہوتا ہے، جس کی مثال دو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہے، لیکن اس دوران لڑنے والی عورتوں میں سے کسی کا بھی بچہ رو پڑے تو وہ عورت جو دوسری عورت سے لڑ رہی ہوتی ہے اس کے بچے کو چومنے لگتی ہے۔ آگے ہے گوتم بدھ کی تعلیم میں رحم دلی کا عکاس۔ گوتم بدھ کی تعلیم بھی رحم دلی کی عکاس ہے کہ انسان کو دکھ میں مبتلا دیکھ کر اس کی مدد کرو۔ گوتم بدھ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی انسان دکھی ہے تو میری خوشی مکمل نہیں۔ یہ دوسرے کے دکھ کو محسوس کرنے کے بارے میں ہے تاکہ اس کی مدد کی جائے۔ نیکسٹ ہے مذہبی تنظیموں اور NGO۔ درد مندی اور رحم دلی کی عکاس وہ مذہبی تنظیموں اور غیر سرکاری ادارے یعنی NGOs بھی ہیں جو جب انسان کو کسی ناگہانی مصیبت جیسے سیلاب، زلزلہ وغیرہ میں بغیر کسی مذہب اور دین کے مدد فراہم کرتے ہیں۔ آگے ہے اسلام میں صدقہ و خیرات کی ترغیب۔ اسلام میں بھوکے کو کھانا کھلانا، غریب کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات کی ترغیب بھی رحم دلی پر ہے۔ الغرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ہر مذہب میں رحم دلی اور درد مندی موجود ہے۔ اوپر کی مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رحم دلی اور درد مندی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر درد مندی اور رحم دلی انسانی دل میں نہ پیدا ہو تو یقیناً دنیا میں ایک بگاڑ آئے گا اور معاشرہ بھی مکمل نہ ہو سکے۔